جی جناب السلام علیکم، بات کریں. علیکم السلام، بات کریں. ہاں جی، ارباب اکمل بول رہا ہوں سر، لاہور سے. جی ارباب بھائی کیسے ہیں سر؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، بہت مہربانی آپ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ. آواز میری صاف آ رہی ہے سر آپ کو؟ صاف ہے، صاف آواز آپ کی بہت صاف ہے. جی جناب. اچھا سر، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جناب. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. نہیں. اچھا، میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے، ایک علامہ صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے الاستبصار کا. جی. وہ شیعہ کتب ہے، اور میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے. تو میں اس کا وہ جواب آپ کو سے دے دیتا پوچھنا تھا. جی جی. میں اس کا جواب یہ میں نے کئی دفعہ دیا، اگر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں تو ادھر آپ کو جی ادھر آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں، وہ جو نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یا حدیث نمبر 3، صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ذالک فرج غصبنا. تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی تھی. ذالک فرج غصبنا ہو، یہ شادی زبردستی کی شادی تھی. زبردستی یعنی اجبار کیا گیا تھا. اچھا، لیکن شادی ہوئی نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ شادی ہوئی ہے. اب اس کی تفصیل آئے گا. اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما خطب الیہ، جب عمر نے خواستگاری کیا، رشتہ مانگا ہے، قال له امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، انہا صبی ہے، یہ تو بچی ہے، اس کی کم عمر ہے، آپ تو بزرگ آدمی ہیں، بزرگ ہیں، یعنی عمر رسیدہ. فقال فلقی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا، عباس ابن عبد المطلب کے پاس، چچا کے پاس علیہ السلام. مالی ابی، یعنی علیہ السلام کہتے ہیں کس کو؟ حضرت عبد المطلب. مالی ابی باسن، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے رشتہ مانگا، مجھے رشتہ نہیں دے رہا آپ کا بھتیجا. قال وما ذا، کیا ہوا؟ قال خطبت الى ابن اخیک، میں نے آپ کے بھتیجے سے خواستگاری کیا. فردنی، اس نے میرا انکار کیا کہ میں بیٹی نہیں دوں گا، اور بیٹی میری چھوٹی ہے. اما واللہ لاعورن زمزم، خدا کی قسم میں زمزم کو، چاہے زمزم کو میں اس میں مٹی ڈال دوں گا، ریتی ڈال دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، کیونکہ زمزم جو تھا بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھا. اور زمزم بنی ہاشم، اور ان کے لیے اعزاز کی بات ہے بھائی کہ ہم حجاج کو پانی ہم دیتے ہیں، سب پہ احسان کرتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں. سقایت الحاج، یعنی پانی دینا مکے کا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بہت بڑی اعزاز کی بات تھی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے خاندان کا ایک اعزاز ہے زمزم، میں چاہے زمزم کو جو ہے تباہ کر دوں گا. ولا ادعو لكم مكرمه الا هدمتها، اور آپ کے جو بھی آپ کے خاندان میں کوئی عزت کی بات ہے، مثلا اگر آپ کا کوئی بھی چیز جس پہ آپ کی فخر ہے، میں ان سب کو جو ہے خراب کر دوں گا. آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے، کوئی باغ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میں اس کو خراب کر دوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین، اور اس کے علاوہ میں 2 شاہد لے کے آؤں گا، بانہ سرق، کہ علی علیہ السلام نے چوری کیا. میں 2 شاہد لے کے، مشکل کیا، میں 2 شاہد لے کے آتا ہوں، شہادت دیں گے ہم نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے فلان جگہ سے پیسے اٹھائے، یا کوئی تلوار، کوئی چیز اس نے چوری کی. ولا اقطعن یمینہ، اور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جب 2 شاہد شہادت دیں گے تو اس کا ہاتھ بے عزت کروں گا، اس کا ہاتھ کاٹوں گا کہ یہ چور ہے. اور بھائی حدود میں تو کسی کی وہ نہیں ہوتی، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوتی، اور حدود میں کسی کے ساتھ وہ نرمی کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا کہ چور ہے، اس کی بھی بے عزتی کروں گا. فاتاہ العباس، تو عباس جو ہے وہ بنی ہاشم کا عمر رسیدہ بزرگ آدمی تھا، وہ آیا علی علیہ السلام کے پاس. فاخبرہ، اس نے کہا قضیہ یہ ہے. وسألہ ان یجعل الامر الیہ، اس نے کہا کہ اس بیٹی کا اختیار مجھے دے دو. فجعلہ الیہ، پھر اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اختیار عباس کو دیا کہ اتنا بڑا ہم میں مصیبت آنے والا ہے، یہ شخص جو ہے ایسا کام کرے گا تو تم اس کی جو تم جیسا کرو. ٹھیک ہے نا. تو پھر پہلی بات ہے یہ زبردستی کی شادی ہے. دوسری بات ہے کہ تہدید کے ساتھ، تھریٹ کے ساتھ. پھر یہ شادی نہیں ہوئی ہے، یہ شادی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا؟ ملاحظہ فرمائے الخرائج والجرائح، جز نمبر 2، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث صفحہ نمبر 39. یہاں پہ روایت ہے، عمر ابن عزینہ کہتے ہیں کہ
شیعوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہا کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ عمر کی شادی علی علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تکیے پہ انہوں نے کھاندہ رکھا تھا، پشت لگایا تھا، تو سیدھا بیٹھ گئے اور کہا وَتَقْبَلُونَ عَنَّ عَلِيًّا أَنْكَحَ فُلَانًا بِنْتَهُ، اور کیا یہ قابل قبول بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو عمر سے شادی کرائی ہے؟ بھلے یہ جس شخص کا یہ گمان ہو تو اس کو لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وہ حقیقت سے غافل شخص ہے، گمراہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ وہی سنایا کہ اب وہی سنایا کہ ان کے بھائی واقعہ سنایا کہ عمر نے تھریٹ کیا تھا، عمر نے تہدید کیا تھا کہ میں چاہے زمزم لے لوں گا، اور وہ جو حرکتیں اس نے کی تھی کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں کراتا مجھ سے تو میں تو یہ کر لوں گا۔ تو عباس آئے، عباس نے اصرار کیا کہ یہ اختیار مجھے دے دو کہ شادی ہو جائے۔ فلما رأى امیر المؤمنین علیہ السلام مشقة کلامة الرجل على العباس وانه يفعل بالسقاية ما قال، جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر نے تو یہ تہدید کی ہے، اس نے یہ دھمکیاں دی ہیں کہ یہ کروں گا اور یہ بہت کر لے گا یہ آدمی، تو اور اس نے عباس کو خوب ڈرایا ہے، تو اس نے کہا کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنیہ تھا، ایک چڑیل تھی اہل نجران یہودیوں میں سے، اس کو بلایا، اس کو پیغام دیا کہ تم آ جاؤ، یقال لها صحیقہ ابن جریریہ، اس کا نام بھی یہاں پہ مذکور ہے۔ وہ آ گیا، فتمثلت فی مثال ام کلثوم، وہ آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم ام کلثوم جیسا شکل بناؤ، اس نے ام کلثوم جیسا شکل بنایا، وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور ان کی جو اپنی بیٹی تھی چھوٹی ان کو چھپا دیا گھر میں، جو اب ایک جنی چڑیل ہے وہ ام کلثوم کی شکل۔ اب لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، دیکھیں نا، یہ تو قرآن میں سورہ جن ہے، جن تو حقیقت ہے، مسلمان جن کا مذاق نہیں اڑاتا، جن حقیقت ہے، قرآن میں ایک سورہ جن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے اور آتے تھے احکام مسائل پوچھتے تھے، ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے احکام مسائل پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شخص کہہ دے کہ یہ یہودی تھا، اس کو مسلمان کیوں نہیں بنایا نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شیاطین کام کرتے تھے، جن جو شیاطین تھے کام کرتے تھے، ان کو کیوں نہیں مسلمان بنایا؟ ٹھیک ہے نا، جو جواب تم ہم وہاں دے گا، بھئی ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر کافر جن آتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان سے کام نکال، ان کو مسلمان کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم کیوں نہیں مسلمان بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے کفار، آتے تھے، مثلا کسی کافر کو کوئی کام دے دیا کسی کہ بھئی یہ کام کرو اتنا پیسہ دو گے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی ہوگا کہ بھئی یہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرو گے تو تمہیں مثلا کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، نہیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی، تو کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو یہودیہ کو کیوں مسلمان نہیں بنایا۔ بہرحال اس یہودیہ سے چڑیل سے کہا کہ تو اس شکل میں بن جا، وہ بن گئی۔ وبعث بها الى الرجل، اور یہ یہودی، یہ چڑیل جو تھی بیٹی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شکل میں عمر کے گھر گئی تھی، اس سے شادی ہو گئی۔ فلم تزل عنده، تو وہ چڑیل اس کے گھر میں تھی، حتی انه استراب بها یوما، پھر ایک دن اس کو شک ہو گیا عمر کو، اس کو کوئی اس نے دیکھا کہ یہ اس کی جو ہے یہ بچی جو ہے اس کے حالات کچھ عجیب ہیں، عمر کو شک ہو گیا کہ یہ وہ علی علیہ السلام کی اپنی بیٹی نہیں ہے۔ فقال، اس نے کہا ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر گھرانہ یہی بنی ہاشم ہے، انہوں نے مجھے جادو کیا۔ ثم اراد ان یظہر ذلک للناس، اس نے ارادہ کیا کہ اس کو ظاہر کر دے۔ فقتل وحوت المیراث وانصرفت الى نجران، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر اسی وقت اس کی قتل ہو گئی۔ وحوت، اور اس عورت نے میراث میں سے بھی کچھ اٹھایا ہوگا۔ وحوت المیراث، وہ اپنے شہر چلی گئی۔ وامیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنے بیٹی کو ظاہر کیا، پھر عمر کو جب قتل ہوگا اپنے بیٹی کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب روایات میں ہے کہ آپ لوگوں کی روایت میں کہ اس سے پیدائش بھی ہوا ہے بچے کی، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ تو ایک راز تھا اہل بیت علیہ السلام کے پاس، ایک تو راز تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک کہ جو جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بچی نہیں ہے، وہ کون ہے، وہ ایک چڑیل ہے، ایک چڑیل سے شادی ہوئی، یہ تو راز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں شائع ہو گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس چڑیل سے اس کے پاس بچے بھی ہیں نا، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ام کلثوم سے ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس بچے کی وفات بھی ہو گئی ہے، تو وہ چڑیل کا در حقیقت بچہ تھا۔ اور اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو ام کلثوم کو گھر لے کے آیا، اس میں کوئی بعد نہیں ہے کہ انہوں نے جو چڑیل تھی اس کو اپنے گھر لے کے آیا ہو،
واپس یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے اپنی بچی کو لے کے جا رہے ہیں، در حقیقت وہ جنیا کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگ تاکہ موقع ملے کہ میں اپنی اصلی بچی کو ظاہر کروں لوگوں کے لیے، پھر وہ چلی گئی اپنے شہر، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے پاس، اور مزید حکم کرو. اچھا ایک اور سوال ہے میرا، اگر تم نہ بھی مانو نا، اگر تم یہ جنیا کا اور چڑیل کا واقعہ نہ بھی مانو، کہہ دو یہ عجیب ہے، ہم نہیں مانتے نا. پہلی بات ہے کہ یہ جنیا جو ہے یہ صحیح بات ہے. اگر کوئی نہ بھی مانے نا تو پھر شیعہ کے نزدیک یہ جو نکاح ہے یہ دوستی کے بنا پہ نہیں ہوئی ہے کہ عمر سے دوستی. عمر نے ایسے ظلم کا اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ اس کے چارہ نہیں رہا. پھر اس کا جواب یہ، اور امیر المومنین علیہ السلام نے شادی نہیں کرایا، آپ نے دیکھا کہ اختیار عباس کو دیا تھا. جی جناب. جی